اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اور اس میں جو انکشافات کیے گئے ہیں افغانستان کے اندر سیکیورٹی معاملات پر ایک بار پھر سے سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ رپورٹ میں افغان طالبان کے اس موقف کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے کہ جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے کہہ رہی ہے کہ داعش خراسان یا تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور ایسے اور بہت سارے شدت پسند گروہ افغانستان میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ سرحد پار حملوں کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ تحریک طالبان پاکستان کو ہی قرار دیا گیا ہے، جو افغان پناہ گاہوں سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک بار پھر اس خطرے کی نشاندہی کرتی جس میں پاکستان ببانگ دوحل پوری دنیا کو بتاتا رہا ہے۔ دنیا نے اس وقت تک کان نہیں دھرے جب تک ان کی سرزمین پہ کارروائی ہونا شروع نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم معاملہ، اسی میں پاکستان نے بھی ایک گرفتاری ظاہر کی ہے داعش خراسان کے جو ترجمان تھے ان کی، اور یہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ We have been doing, Pakistan has been saying it for ages now. دنیا نہیں اس پہ کان دھر رہی تھی، اب دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح کی چھوٹی موٹی کاروائیاں ہونا شروع ہوئی تو دنیا کو ہمارے درد کا اندازہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اقوام متحدہ کی جانب سے رپورٹ کا آنا کتنا اہم ہے، پرووائڈڈ دا فیکٹ کہ پہلی مرتبہ یہ رپورٹ نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس حد تک تو سیٹسفائنگ ہے کہ ہم جو پاکستان پچھلے بہت عرصے سے دنیا کو بتانے کی ہم کوشش مسلسل کر رہے ہیں، بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی ہم زبانی کلامی بات نہیں کرتے، ڈوزیز ہم نے دی ہیں، ہر فورم پہ ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا نشانہ چونکہ مینلی پاکستانی بنتا چلا اور آج بھی بن رہا ہے تو دنیا نے اس وقت توجہ نہیں دی۔ لیکن اب جبکہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان سے جو دہشت گردی جنم لے رہی ہے وہ بھی فی الحال تو پاکستان اس کا نشانہ ہے، لیکن اب یہ دنیا کے دوسرے خطوں تک بھی یہ پہنچنا شروع ہو گیا، اور ایک دفعہ سے پھر اس چیز کا شدید خطرہ ہے کہ افغانستان ورلڈ ایپی سینٹر ورلڈ ٹیررزم بن رہا ہے، بلکہ کافی حد تک بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں دنیا کا ہر ملک اس کا ممبر ہے، اس کی رپورٹ کی اتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے، اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے مختلف قسم کے ذرائع بھی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آن بورڈ ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو حقائق پیش کیا ہے انہوں نے بالکل اس دعوے کو رد کر دیا افغان طالبان کے کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی دہشت گرد گروپ جو ہے یا گروہ جو ہے وہ نہیں آزادانہ ٹریننگ کر رہا یا آزادانہ پھر رہا یا آزادانہ حرکت کر رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے ہی دہشت گردی جنم لے رہی ہے، بہت سارے اس میں گروپس ہیں، افغان طالبان اس لیے براہ راست اس میں شامل ہیں، ملوث ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی افغانستان میں اس وقت جیسی بھی ایک حکومت ہے، بے شک اس حکومت کو دنیا نہیں مانتی لیکن حکومت وہاں پر وہ ہے، اور وہاں سے لوگوں کے لنکیجز دنیا کے مختلف علاقوں میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، امریکہ بھی شامل ہے، اس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں، اور یہ چیزیں ابھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ افغانستان میں جاری اس دہشت گردی کو یا ان کیمپس کو اگر نہ روکا گیا، ان کو پہلے کی طریقے سے اگر آزادانہ اقوام عالم نے کام کرنے دیا گیا تو پھر ایک دفعہ پھر دنیا خدا نہ خواستہ کسی بہت بڑے سہانے کا سامنا کر سکتی ہے، اس لیے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی طرف سے جتنی بھی انفارمیشن وہ دیتے ہیں پاکستان کی مدد کریں، پاکستان کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے اس دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جتنا فرسٹ ہینڈ نالج ہمارے پاس ہے، جتنی ایتھینٹک انفارمیشن ہمارے پاس ہے، دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، جتنی ایکسپرٹیز ہماری ہے کسی کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہم 2 دہائیوں سے زیادہ اس جنگ کو نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ الحمدللہ کامیابی سے لڑ رہے ہیں، ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے دہشت گردی کی اس وبا کو، اس دہشت گردی کی بہت بڑے ایک تھریٹ کو، اس لیے چلے دیر آئے درست آئے، اگر ابھی یو این نے ریئلائز کر لیا ہے تو صرف رپورٹ کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھ کے عملی طور پر بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہونے جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ایک رپورٹ دے دیتی ہے، لیکن ہم اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اوپر ٹیرر فائنانس کرنے کے الزامات لگتے رہے، ہم جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا،
لیکن اب جو ٹیرر فائنینس کر رہا ہے ملک ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے. سو آر وی گوئنگ ٹو ٹیک اسٹیپ اہیڈ؟ اس سے آگے نکل کر ہم یہ کیا آگے بڑھ کر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ افغانستان جہاں لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں وہاں پر اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ان گروپس کو کیسے فنڈ کیا جا رہا ہے؟ کہاں سے فنڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کے پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو یہ بات کرتے ہی ہم بات کرتے بھی رہیں گے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل پاکستان پہ ماضی میں بہت سارے الزامات لگتے ہیں. الزامات لگانے میں پیش ہندوستان ہوتا رہا ہے. ہمارے اوپر فیٹف کی پابندیاں لگیں. ہمیں کہا جاتا کہ یہ آپ ٹیرر فنانسنگ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ لنکیجز ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں. باوجود اس کے کہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, جتنا بڑا نشانہ ہم بنے ہیں, دنیا کا کوئی ملک میں 80,000 سے زیادہ پاکستانی بے گناہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. اور ابھی یہ ٹیرر فنانسنگ جب اسی فیکٹف نے کہا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہو رہی, تبھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا. ہم نے تو جو بھی ان کی بات ہے مانی, باوجود اس کے اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر ایسے الزام لگایا گیا. بٹ ابھی جو ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے کہ چھپی بات نہیں ہے, ہندوستان اس کو نہ صرف فنانس کر رہا ہے, اوپنلی فنانس کر رہا ہے. دیکھیں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ اتنے قریبی روابط, دنیا اس حکومت کو نہیں مانتی. یہ وہاں پر پیسہ پمپ ان کر رہے ہیں, کبھی ڈیمز بنانے کے نام پہ, کبھی روڈز بنانے کے نام پہ. جتنا پیسہ افغانستان میں ہندوستان دے رہا ہے سارے کے سارا افغان طالبان رجیم اور اس کے زیر اثر یہ دہشت گرد گروپ استعمال کر رہے ہیں. تو ہندوستان تو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو کٹارے میں لانا ہوگا, صرف باتوں کی حد تک نہیں. بابر صاحب if you allow me, آپ کی اسی بات سے میں سوال نکالوں. صرف باتوں کی حد تک معاملہ نہیں رہے گا. اقوام متحدہ بات کرتی ہے, ڈنمارک بات کرتا ہے, مختلف ریجنل جو طاقتیں ہیں ہماری وہ بات کرتی ہیں. what's the next step? پاکستان ہاٹ پرسوٹ میں ہے with these belligerents, ٹھیک ہے. پاکستان تو اپنے قدم بھی اٹھا رہا ہے, جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نظر دیکھتا ہے وہ اس کا وہیں پہ قلع قمع کر دیتے ہیں. بٹ باقی انکلوڈنگ UN, the regional powers and all, بات کرنے تک ہی پھر محدود رہے. what's the next step? کیا کریں؟ انڈیا کو انکلوڈ کریں, ان سے بات چیت کی جائے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے, کریں کیا؟ جی بہت کلیئر بات ہے, اس میں کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. آپ نے رپورٹ مرتب کر لی, آپ نے کنکلوڈ کیا کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ نے خود ہی کنکلوڈ کیا کہ افغان طالبان براہ راست اس میں شامل ہیں, اور آپ نے خود ہی کنکلوڈ کیا کہ پاکستان اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے. ابھی ان 3 کنکلوژنز کی بنیاد کے اوپر آپ ہندوستان کو بالکل کٹارے میں لائیں. ہندوستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس سے پوچھ گچھ کی جائے, اس سے پوچھا جائے. سلامتی کونسل پوچھ سکتی ہے, P5 کنٹریز پوچھ سکتے ہیں, ریزولوشن موو ہو سکتی ہے, ان کے سفیر کو بلایا جا سکتا ہے, پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو کو بلایا جا سکتا ہے, جو آپ کے پاس بلا تردید ثبوت ہے ان کی بنیاد پر. دوسری بات کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو چاہے دنیا نہیں مانتی, بٹ ایک رجیم ہے, انڈائریکٹلی لوگ ان کے ساتھ انگیج ہیں, ان کے خلاف کسی نے کوئی جنگ تو نہیں شروع کی ہوئی. افغانستان کی اس گورنمنٹ کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ماضی میں بشمول امریکہ اگر پس پردہ دوحہ قطر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, اور ان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان سے پول آؤٹ ہو سکتا ہے, تو ابھی اس رجیم سے کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ ان سے بات سیریسلی کی جائے اور ان کو مطلبے کیا جائے کہ اگر آپ ان چیزوں سے باز نہ آئیں تو آپ کے خلاف مزید سخت ایکشن ہو سکتا ہے. ریجنل لیول کے اوپر جتنے بھی نیبرنگ کنٹری ہے, خالی پاکستان کرے گا تو اس کا اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے ڈائنامکس اور ہیں. تو اس لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اقوام متحدہ سب کچھ کر سکتا ہے, ماضی میں کرتا رہا ہے. اور وہی بات کہ جنرل اسمبلی سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ سلامتی کونسل اس کا نوٹس لے, اور جب وہ نوٹس لیں گے تو بشمول ہندوستان کسی میں میرا خیال ہے اس حد تک کوئی نہیں جائے گا کہ اس نوٹس لینے پہ یا ان کی وارننگ پہ یا ان کی ایکسپلینیشن پہ پھر بھی یہ وہی کام کرتے رہے. آفٹر آل آپ کو کمیونٹی آف نیشن میں سروائیو کرنا ہے, آپ نے رہنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.